اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے، موضوع ہے سورۃ الانفال، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک اسلامیات کی کتاب کے پیج نمبر 13 یعنی پیج نمبر 13 پہ موجود ہے۔ عزیز طلباء، اب آتے ہیں آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 میں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 29 اور 30 کا آیات کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد آیات میں جو موجود مشکل الفاظ کے معانی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آیات کے اندر جو نکات ہیں۔ آیت نمبر 29 کے اندر تقوی کے 3 انعامات ذکر ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 30 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی ہونے والی سازشوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کفار کے خلاف جو تدبیریں کی ہیں ان کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان بیان ہوئی کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آیت نمبر 29 جو کہ رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 1 ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ ان کے معنی ہیں اگر۔ تتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو گے۔ یجعل، وہ بنا دے گا، فرقاناً، امر فارق یا تمیز کرنے والی قوت، ویکفر، اور دور کر دے گا، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں یا معاف فرما دے گا تمہیں، العظیم، بہت بڑا۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معانی۔ اب اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے باماورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بطور خاص ذکر کیا ہے وہ ہے تقوی، کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت کریمہ میں تقوی کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تو پھر آگے تقوی کے انعامات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں تقوی سے مراد گناہوں سے بچنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے اور نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر انعام یہ کرے گا کہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو مٹا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہاں اللہ نے تقوی اختیار کرنے والوں کو 3 انعامات کا ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم، یعنی تقوی، پہلے آپ تقوی کے معنی آپ کو سمجھائے گئے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا۔ اگر تم گناہوں سے بچتے رہو گے، نیکی کا راستہ اختیار کرتے رہو گے،
تو سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے تم پر یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ دوسرا، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اور مٹانے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پہلے اگر گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، اچانک سے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو ایک دم وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے اور ہر نیکی کا کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کی زبان پر سر عام یہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہو گیا ہے۔ یہ جو نیکی کی گواہی لوگ دینے لگتے ہیں، یہ ہے وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بخشنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اس تقوی والی زندگی یعنی گناہوں سے بچاؤ والی زندگی اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والی زندگی گزارتے جب اسے پیام اجل آتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما کے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 3 انعامات بیان کیے: امر فارغ، گناہوں کو مٹا دینا، اور گناہوں کی بخشش۔ یہ جو امر فارق ہے یعنی فرقانن جو لفظ ہے، اس کے معنی کیے گئے ہیں امر فارق۔ اب یہ فرقانن کے کیا معنی ہیں؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو جو قرآن ہے نا، اس کو بھی فرقان کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو فرقان کے معنی ہے کہ ایسی صلاحیت، ایسی قوت، ایسا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان شک و شبہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، تو تقوی اختیار کرنے والے کو صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ فرقان کے معنی ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، دنیا ساری بھٹک بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما دیتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے آخرت بھی اچھی ہے اور دنیا بھی اس کی اچھی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی جس کا آپ کے سامنے لفظی بھی بامحاورہ بھی اور اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 30 کی طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے آیت نمبر 29 میں آپ نے الفاظ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا تھا، اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں بھی سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الفاظ وَإِذْ اور جب، یمکرو وہ سازش کر رہے تھے، الذین وہ لوگ، لیثبتوک تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں، او یقتلوک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، او یخرجوک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، خیر الماکرین سب سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے جن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اسی سے MCQs بھی بنتے ہیں۔ اب آیت نمبر 30 کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے جو آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیں۔ ادھر تو وہ چالیں چل رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی میں دین کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی لوگوں کی باتیں سننی پڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بڑی اذیت ناک سزائیں یہ لوگ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود دین پھیلتا رہا، لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ جدھر بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتی تھی، لوگوں کے اندر دین کی محبت اور دین کا غلبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ پیدا ہوتا رہا۔ جب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مکہ میں تھے، مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو پورا عالم کفر جتنا بھی تھا، بڑے بڑے سردار تھے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے کہ اس راستے کو کیسے روکا جائے۔ وہاں ان کا ایک اجلاس کی خاص جگہ مقرر تھی جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ تمام قبیلوں کے سردار وہاں اکٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ دین کا راستہ کیسے روکا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے، تبلیغ ہے، اس کے راستے میں کیسے رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ ایک نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کب تک قید رکھو گے، ساری زندگی تو قید نہیں رکھ سکتے ہو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ او یخرجو کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں مکہ سے نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو درمیان میں سے کوئی بولا، کہنے لگے کہ جہاں پھر اگر یہاں سے نکال دو گے، جہاں پر یہ جائیں گے وہاں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا، تو وہاں تو دین پھر بڑی جلدی سے پھیل جائے گا۔ ابو جہل اٹھا اور وہ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، او یقتلوا کا قتل کر دیتے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے، سب نے اس بات پر لبیک کہا اور کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہا قتل کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جتنے بھی قبیلوں کے سردار یہاں آئے ہوئے ہیں، سب قبیلوں میں سے ایک ایک جوان جنگجو آئے اور اسلحہ لے کر، مسلح ہو کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، اور جو ہی آپ صبح کا ٹائم یا جس بھی وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ہی بار سارے حملہ کر دیں، جس سے جب سب مل کر حملہ کریں گے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں گے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ سب قبائل سے تو لڑ نہیں سکتا، اگر دیت مانگیں گے تو سارے مل کر دیت بھی ادا کر دیں گے۔ تو اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اسی رات سب قبیلوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے جائیں۔ ادھر دشمن چاروں طرف سے محاصرہ کر کے حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن کھڑے ہیں، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور آپ سے فرمایا
کہ یہ فلاں، یہ امانت فلاں کافر کی ہے، صبح اس کو لوٹا دینا، یہ فلاں کی، اس کو لوٹا دینا۔ اور آقا علیہ السلام ان کے درمیان سے جب نکلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی باری اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، یاسین سے لے کے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک۔ یہ 9 آیات بینات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے اوپر پھونک کر دم کیا اور ایسے مٹی پھینک دی، درمیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے گئے، ان کو نظر نہیں آئے۔ صبح ہوئی تو بستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اٹھے، وہ پوچھنے لگے کہ علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے پہرا تم دے رہے تھے، میں تو سویا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ آخر پھر وہ بیچارے شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کافروں کی ہونے والی چالوں کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ چالیں چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں۔ تو عزیز طلباء، اس کا جو ہوم ورک آپ کی ڈائری ہے کہ آیات کا باماورہ ترجمہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معانی لکھنے بھی ہیں اور یاد کرنے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بچوں کو کامیابی والی زندگی سے ہمکنار فرمائے۔ فی امان اللہ۔